ڈول کبھی ان کی طرف کبھی ان کی طرف، وہ اس وجہ سے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو جان لے، حالانکہ اب تک اللہ تعالی نے جانا نہیں ان لوگوں کو جو تم میں صبر کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں کو جو تم میں سے جد و جہد کرنے والے ہیں۔ آیات اس کے بعد بھی بہت ساری اسی سلسلے میں کنٹینیو ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان اور کفر کا جو مقابلہ رکھا ہے وہ ازل سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آزمائشوں میں ایک آزمائش ایمان اور کفر کی رکھی ہے، اور اسلام اور کفر دونوں برسرے پیکار رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حالات بنائے ہیں، حالات بنتے رہتے ہیں، اور ان حالات میں اللہ تبارک و تعالی بہت ساری چیزوں کا امتحان لے لیتا ہے، اور ان چیزوں میں جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو بتا دیتا ہے، دکھلا دیتا ہے کہ یہ ہے یہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ثابت قدم رہنے والے ہیں، جمے رہنے والے ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو بھی دکھا دیتا ہے جو لوگ پیچھے ہٹنے والے ہیں، بھاگنے والے ہیں، ڈر جانے والے ہیں، اور اسی طریقے سے اسلام سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آزمائشوں کی بہت ساری حکمتیں رکھی ہیں، لیکن ایمان کے لیے آزمائش شرط ہے۔ ایمان بغیر آزمائش کے نہیں ہے، ایمان ہو آزمائش نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو آزمایا، آگے گا ام حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين۔ کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا اس بات پر کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائیں اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے، حالانکہ ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سچے لوگوں کو بھی ضرور جان لے گا اور جھوٹے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جان لے گا۔ مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو معلوم کروا دیں گے، اور انسان کے اس کے اپنے عمل کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر خود حجت ثابت کریں گے اور دوسروں کی گواہی اس کے اوپر ثابت کر دیں گے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایمان کے 7 آزمائش شرط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش والے، سب سے سخت آزمائش والے انبیاء ہوتے ہیں، پھر ان سے کم، پھر ان سے کم، یعنی پھر ان کے بعد جو ہوں ایمان میں، رتبے میں، مرتبے میں اس کے برابر اللہ تبارک و تعالی آزماتے ہیں۔ اور یہ آزمائش میں اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے ہی یہ کیوں، مجھ پر ہی کیوں، ہم پر ہی کیوں، ماننے کے باوجود کیوں، تسلیم کرنے کے باوجود کیوں، ایمان لانے کے باوجود کیوں، اسلام کو قبول کرنے کے باوجود کیوں، تو اس کو یہی یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے کہ ایمان کے بعد ہی یہ ہے، ایمان کے بغیر تو آرام ہے، ایمان کے بغیر راحت ہے، ایمان کے بغیر آدمی کو آزادی ہے، لیکن ایمان کے ساتھ آزمائش ہے، سختی ہے اور پریشانی ہے، اور ساتھ میں یہ کہ ڈگمگانا ہے اور جھنجھوڑ دیا جانا ایمان کے ساتھ ہی ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بغیر ایمان والوں کو بہت ساری آسائشیں اور عیش و عشرت کا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا کر رکھا ہے، اور وہ اس میں بڑے آرام سے اترا بھی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پر اس چیز کو بیان کیا ہے کہ یعنی جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہ اپنے پاس کی چیزوں کو لے کر خوش ہیں اور اترا بھی رہے ہیں ان چیزوں پر کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں سے نوازا ہے تو یہ ہمارے کفر کی وجہ سے ہی ہے، یہ ہمارے حق پر ہونے کی وجہ سے ہی ہے۔ یہ ان کا قول ہے کہ جو ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے اچھا ہم کو رکھا ہے، تم سے اچھی حالت میں ہم کو رکھا سے ہی ہے، یہ ان کا قول ہے کہ جو ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے اچھا ہم کو رکھا ہے، تم سے اچھی حالت میں ہم کو رکھا ہے، تم سے بہتر حالات اگر ہمارے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم بہتر ہوتے تو تم ہم سے اچھے ہوتے۔ ہمارا تم سے اچھا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم تم سے زیادہ سچے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے انہیں یعنی کہ رکھا اس وجہ سے ہے
کہ انہوں نے اس چیز کو پسند کیا، اسی چیز کو اختیار کیا، اسی چیز کو اپنایا، اور شیطان نے ان کے لیے انہی چیزوں کو مزین کیا، شیطان نے مزین کیا، اور پھر وہ چاہتے بھی یہی تھے اور انہوں نے اسی چیز کو اپنا بھی لیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشیں اور بہت ساری پریشانیاں اور تکلیفیں ایمان کے ساتھ رکھی ہیں، باقی ایمان کے بغیر تو آدمی بہت ساری راحتوں میں ہی ہوتا ہے، گرچہ کہ اس کو بھی دنیاوی اعتبار سے بہت ساری تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے، لیکن وہ ان تکلیفوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں سمجھتا، تقدیر کی وجہ سے نہیں سمجھتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اجر کا وہ طلبگار نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں ایک مؤمن مسلمان جو ہوتا ہے وہ ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش مانتا ہے، تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، خیر اور شر دونوں بھی تقدیر سے مانتا ہے، اور اپنا سر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے کے لیے خم کر دیتا ہے، اور ساتھ میں اس مصیبت اور پریشانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اجر کا طلبگار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اور اس کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آزمائش کے باوجود اس کو اجر سے نوازتا ہے، اور اس کی آزمائش پر اس کو نہ اجر ہے اور نہ ہی آخرت میں کوئی اس کا بدلہ ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی پر اس کو دنیاوی ایک راحت دے دیتا ہے، اس کی کوشش کے باعث، اس کی محنت کی وجہ سے، اس کی جد و جہد کی وجہ سے، یا کوئی اسباب اختیار کرنے کی وجہ سے اس کو ٹیمپروری اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی راحت دے دیتا ہے، لیکن اخروی اعتبار سے پرماننٹلی اس کو کوئی راحت ہے نہیں ہے، اس کے لیے کوئی راحت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں سورہ آل عمران کی یہ بتایا ہے کہ اپنے آپ کو پسپا کمزور نہ سمجھو، اور نہ ہی آنے والی پریشانیوں پر غم کھاؤ، غم نہ کرو، اور اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو کہ کمزور ہے، پسپا ہے، بے بس ہے، ایسا نہ سمجھو، بلندی تمہارے حق میں ہے، بس شرط ہے ایمان کی، شرط ہے ایمان کی، شرط ہے توحید کی، شرط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، شرط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے کی، شرط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی۔ بس اتنی سی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترقی، عروج اور اسی طریقے سے کامیابی، کامرانی، سعادت کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا کہ ایک آدمی اگر اپنے آپ کو طاقتور بنانا چاہتا ہے، اگر اپنے آپ کو غموں سے دور کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ایمان کا راستہ اپنا لے، ایمان کا راستہ اپنا لے، وہ آدمی اس آدمی سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم تقدیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان لانے والا آدمی، تقدیر پر ایمان لانے والا آدمی جو سب سے بڑا فائدہ پاتا ہے وہ یہ کہ وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، مایوسی اس کے قریب نہیں آتی۔ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھنے والا، تقدیر پر ایمان رکھنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب یعنی کہ آخرت کے دن بدلے کا ایمان رکھنے والا، یہ آدمی چاہے جتنی بڑی مصیبت آ جائے کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور، بے بس اور مایوس نہیں سمجھتا۔ سبب یہ ہے کہ یہ چیزیں اس کو طاقت دیتی ہیں کہ چاہے کوئی سنے نہ سنے، ایک سننے والی ذات ہے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ایک دیکھنے والی ذات ہے، اور یہ جو کچھ میرے ساتھ پیش آ رہا ہے نیا نہیں ہے، لکھا جا چکا ہے، اور یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، میں جس پر جمع ہوں، ڈٹا ہوں، اڑا ہوں، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مجھے دے گا۔ یہ چیزیں اس کو طاقتور بناتی ہیں، مضبوط بناتی ہیں، کہیں جا کر بھی وہ مایوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے پاس ایک اللہ ہے جو یہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، سن رہا ہے، اور اس کو تھام لے گا۔ اور اسی اللہ نے اس کے حق میں یہ چیزیں لکھ رکھی تھی، جس کی وجہ سے سب کچھ اس کے حالات آ رہے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو اللہ نے صرف اسی لیے رکھا ہے تاکہ اس کا امتحان ہو، اور اس امتحان کے بدلے اللہ تبارک و تعالی آخرت میں جنت کے ذریعے سے، جنت کی نعمتوں کے ذریعے سے، اجر و ثواب کے ذریعے سے اس کے نامہ اعمال کو بھر دے اور اس کو جنت کا مستحق بنا دے۔ اس لیے وہ ساری چیزیں برداشت کر رہا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی یہ چیزیں اس کو طاقتور بناتی ہیں۔ اور آدمی جب تک کہ ان چیزوں پر ایمان رکھا ہوا ہے
وہ آدمی اپنی زندگی سکون سے گزارتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مصیبتوں اور پریشانیوں میں یہ سمجھ لے کہ یہ کہاں سے ہے، یہ کیوں ہے، یہ مجھے ہی کیوں ہے، تب وہ آدمی پیچھے ہٹتا ہے، تب وہ آدمی مایوسی کی طرف جاتا ہے، تب وہ آدمی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کی جو مشہور عبارت ہے کہ تکلیفوں اور بیماریوں کے سلسلے میں، آزمائشوں کے سلسلے میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے بندے کو قریب کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ وہ کیسے؟ اس طریقے سے کہ ایک آدمی پر مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو وہ دعا مانگتا ہے، دعا مانگنے کے بعد اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے تو اس کا بھروسہ دعا پر اور اللہ پر ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا اور میری پریشانی کو دور کیا۔ پریشانی آئی، اس نے نماز پڑھی، نماز میں اسے خشوع و خضوع ملا، نماز کے ذریعے سے اسے سکون و اطمینان ملا، تو وہ سمجھتا ہے کہ میری پریشانیوں کا حل نماز میں ہے، اور نماز کے ذریعے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نماز کے قریب کر دیتا ہے۔ وہ تہجد پڑھتا ہے، تہجد گزاری میں اسے لطف آتا ہے، تہجد گزاری کا اسے فائدہ نظر آتا ہے، تو پھر وہ آدمی تہجد گزار بن جاتا ہے۔ اس طریقے سے وہ دعا کرنے والا ہوا، نمازی ہوا، تہجد گزار ہوا۔ کیوں؟ ایک پریشانی کی وجہ سے، جو پریشانی کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے اوپر آئی ہے، اور اس پریشانی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آدمی جو کہیں دور تھا اور جو کہ نافرمانیوں میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پریشانی کے ذریعے سے اس کو قریب کر دیا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عبادت گزار، نیکوکار بندہ بنا دیا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد وہ اپنی نیکی پر، اپنی عبادت پر قائم رہے، ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر اس کا خاتمہ کر دے تو یہ خاتمہ اس کا حسن خاتمہ مانا جائے گا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں، اور ان آزمائشوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو، بہت سارے بندوں کی زندگیوں کو بدل ڈالا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اس کے مال میں، جان میں، کھیتوں میں، باغوں میں جو کچھ بھی پریشانی آئے تو اس پر وہ سب سے پہلے کہے کہ ہم راضی ہیں اس پر، اور یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر میں راضی ہوں، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو دکھنے میں، گرچہ کے انجام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے خیر ہی خیر ہیں، لیکن انسان کی اپنی نظر میں ہو سکتا ہے کہ کوئی یعنی کہ خیر ہو، کوئی شر ہو، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے فیصلے خیر پر ہی مبنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ جمع رہنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں، سلامتی اور ہدایت انہی لوگوں کے لیے ہے جو ایسے مصیبتوں پر جمے رہنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ڈر جانے والے نہیں ہیں، ڈگمگا جانے والے نہیں ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری خوشخبریاں سنائی ہیں کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ رب کی رحمتیں اور سلامتیاں ایسے ہی لوگوں پر ہیں جو لوگ صبر کرنے والے ہوں، راضی رہنے والے ہوں، اور ساتھ میں یہ کہ اولئک هم المهتدون، یہی ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کہی کہ تم لوگ ضرور بھی ضرور آزمائے جاؤ گے، تمہارے مالوں میں، تمہاری جانوں میں، اور تم ضرور بھی ضرور وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ تم لوگ ضرور بھی ضرور آزمائے جاؤ گے تمہارے مالوں کے بارے میں، جانوں کے بارے میں، اور تم اہل کتاب سے، تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے، یہود و نصارہ، ان لوگوں سے اور مشرکوں سے ضرور ضرور بہت ساری تکلیف دہ باتوں کو سنو گے، بہت ساری تکلیف دہ باتوں کو سنو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ یہ سب ہوگا۔ اب ان سب کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل عمران کی آیت، اور یہ آیت بھی آل عمران کی ہے، دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان سب کا حل یہ ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، عزیمت کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صبر اور تقوی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں اولو العزم لوگوں میں سے شامل کر دے گا، عزیمت کے کام کرنے والے لوگوں میں سے شامل کر دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ یہ حل بتایا ہے کہ ایمان، صبر، تقوی، اور ایمان و تقوی لازم و ملزوم چیز ہے، اور ساتھ میں صبر ہے،
اور یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ بتائی کہ لوگوں کے مکر و فریب سے بچنے کا راستہ، لوگوں کی چالوں سے بچنے کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی چال تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی، ان کی چالیں، ان کے مکر و فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ تو عموماً ہماری جو توجہ ہے وہ اکثر توجہ لوگوں کی چالوں پر، پلاننگ پر، یعنی کہ ان کے مکر و فریب پر ہے کہ وہ کیسے کیسے جال بن رہے ہیں اور کیسے کیسے ان کے پلاننگز ہیں، لیکن ہماری جو توجہ جو اصل چیز تھی اس پر سے تھوڑا ہٹ گئی ہے، اور وہ ہے ایمان، صبر اور تقوی، جس کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی حل بتایا ہے کہ یہ حل ہے بنیادی طور پر اگر تم مصیبتوں سے، لوگوں کے مکر و فریب سے بچنا چاہتے ہو، اس کے شر سے بچنا چاہتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری آیتیں جو سورہ آل عمران کی ہیں، وہ آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پس منظر میں بیان کی ہیں، وہ پس منظر جنگ احد کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی، زخم پہنچا ہے تم کو، تو تم جان لو کہ اس سے پہلے بھی، یعنی کہ وہ قوم، جس قوم نے تمہیں زخم پہنچایا ہے، مشرکین مکہ، انہیں زخم پہنچ چکا ہے اس سے پہلے ویسا ہی زخم پہنچ چکا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات اس لیے لائے تاکہ جانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے کون ہیں، اور تاکہ یہ جان لے کہ صبر کرنے والے، جمے رہنے والے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ غزوہ احد یہ ایک بہت بڑی عبرت اور نصیحت آموز جنگ ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان آزمائشوں میں کیسے ایمان پر ثابت قدم رہے، صبر کرے، تقوی اختیار کرے، ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے احکامات کی تعمیل کیسے کرے۔ اس کے لیے ایک بڑا نمونہ ہے جنگ احد۔ اسلام کی جو بڑی بڑی جنگیں ہیں اس میں سے ایک جنگ احد ہے، جو کہ دوسری جنگ ہے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان۔ جنگ بدر اس سے پہلے ہوئی ہے رمضان کے مہینے میں ہی، 17 رمضان کو۔ عام طور پر اس کے لیے دن منائے جاتے ہیں، یہ دن غلط ہے دن منانا، یہ بھی ایک آئندہ زمانے میں جو ہے کہیں بدعت کی شکل اختیار نہ کر لے کہ رمضان میں بدر کا دن منایا جائے یا فرقان کا دن منایا جائے۔ دنوں کا منانا اس کا کوئی یعنی کہ کوئی اصول یا طریقہ اسلام میں نہیں ہے کہ کوئی خاص دن منایا جائے سوائے ان دنوں کے جن دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود خوشی اور مسرت کا یعنی کہ قرار دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خوشی اور مسرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی دن یعنی کہ نہیں ہے۔ خصوصی دن بیانات کا یا لوگوں کے لیے خاص عبادتوں کا یا دعاؤں کا اہتمام بتانا، یہ سب کے سب غلط ہے، گرچہ کہ واقعہ کتنا بڑا عظیم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا واقعہ کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوئی خاص دن نہیں بنایا ہے۔ جیسے جنگ بدر ہے، جنگ بدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں مصیبت پہنچی ہے تو اس جیسی مصیبت قوم کو بھی پہنچی ہے، یعنی قریش کو پہنچ چکی ہے اس سے پہلے، بلکہ اس کے مقابلے میں اللہ نے کہا کہ ڈبل، اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ کیا جب تمہیں مصیبت پہنچی تو تم نے کہا کہ یہ مصیبت کہاں سے ہے، تو اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیجیے کہ وہ تمہارے اپنے آپ کی جانب سے ہے، تمہاری اپنی طرف سے ہے مصیبت جو پہنچی ہے، حالانکہ تم اس سے پہلے دگنا انہیں پہنچا چکے ہو، اس کے برابر نہیں بلکہ اس کے دگنا تم انہیں ایسی یعنی کہ مار چکے ہو۔ 70 کافر مارے گئے ہیں، 70 کافر قیدی بنا کر کے لائے گئے ہیں، یہ جنگ بدر کا حال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسی دگنی مصیبت تم انہیں پہنچا چکے ہو، اس کے مقابلے میں تمہارے پاس صرف 70 شہید ہیں، تو تم نے کہا کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی ہمارے اوپر، تو یہ مصیبت تمہارے اپنے آپ کی جانب سے آئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جنگ بدر عظیم ہے اور دگنی مصیبت اس میں پہنچائی گئی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کا دن منایا، نہ صحابہ کرام نے اس کی یاد میں کوئی خاص مجلس منعقد کی، جلسہ منعقد کیا۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ عموماً آج کل دنوں کے منانے کا رواج
چل چکا ہے اور لوگ دن مناتے ہیں، اور دنوں کا منانا ایسے غلط ہے، لیکن یہ ہے کہ آدمی پڑھے، سنے، علم حاصل کرے اور اس کے ذریعے سے وہ نصیحت حاصل کرے، عبرت حاصل کرے کہ کیسے صحابہ کرام نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کیسے انہوں نے قربانیاں پیش کی۔ تو یہ جنگ بدر کے بعد کی جنگ ہے۔ جنگ بدر 17 رمضان کو 2 ہجری میں ہوئی ہے، اور جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی ہے، شوال کے مہینے میں، رمضان کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے اس مہینے میں ہفتے کے دن یہ جنگ ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں آپ کے ساتھیوں نے جو تکلیف اور جو ہزیمت سے ان کو دوچار کیا تھا، اس کے بدلے میں گویا کہ جنگ ہوئی ہے، اور اس وجہ سے بھی تاکہ مسلمانوں کو پورے طریقے سے ختم کر دیا جائے اور کفار مکہ کا جو تجارتی راستہ ہے اس راستے کو ہموار کر دیا جائے، اس کے لیے جنگ ہوئی ہے۔ جنگ کے اسباب میں سے کچھ اسباب یہ ہیں، ایک تو یہ کہ بنیادی طور پر جنگ بدر میں کفار مکہ کو جو نقصان پہنچا تھا، 70 کافر مارے گئے، 70 کافر قیدی بنا کر کے لائے گئے، اس کا یہ بدلہ ہے کہ ان کے خاندان والے جو تھے، بھائی جو تھے، کسی کا باپ تھا، کسی کی جو ہے یعنی کہ کسی کا بیٹا تھا، اس طریقے سے ان لوگوں نے خود اپنے طور سے اس کو اپنے لیے ایک بہت بڑا ہدف بنا لیا تھا کہ اس کا بدلہ لینا ہے۔ اسی کے بدلے کے لیے بالکل 1 سال بعد رمضان میں وہ جنگ ہوئی، اور اس کے 1 سال کے بعد شوال کے مہینے میں جنگ احد جو ہے ہوئی ہے۔ جنگ احد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں جو اپنے اللہ کے ہمت، حوصلہ، پلاننگ، اسی طریقے سے آپ کی جو جنگی تدبیر ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں پیش کیا ہے، اسی طریقے سے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سر تسلیم خم کرنا، آپ کے حکم پر جم جانا، اسی طریقے سے مصیبتوں اور پریشانیوں کے وقت، آزمائشوں کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا، آپ کا دفاع کرنا اور جنگ کے میدان میں جمے رہنا، اس کے لیے جو صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کی، اس کے لیے یہ جنگ جو ہے بے مثال جنگ ہے، اور اس کی نظیر نہیں ہے کہ کیسے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی۔ پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملتی ہے کہ مکہ سے ایک لشکر مدینے پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس خبر کی تاکید کی اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ اس جنگ کا، اس لشکر کا مقابلہ مدینے کے اندر رہ کر کیا جائے یا باہر رہ کر کیا جائے۔ صحابہ کرام میں سے خاص کر انصار نے مشورہ دیا تھا کہ مدینے میں کوئی لشکر اب تک نہ داخل ہوا ہے زمانے جاہلیت میں، تو زمانے جاہلیت میں ہی جب داخل نہیں ہوا تو کیوں کر ہم اسلام میں داخل کریں ان کو، ہم باہر جا کر کے جنگ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کو قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے، تو لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زور ڈالا گیا ہے، آپ کی رائے کے خلاف رائے دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جائے کہ آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہن کر تیار ہو کر جب گھر سے باہر تشریف لائے، صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے ہیں کہ مقابلہ مدینے کے اندر ہو تو مدینے کے اندر ہی مقابلہ کر لیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ جب جنگی لباس پہن لے تو بغیر جنگ کے اس کو اتار دے، جنگ باہر ہی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا، جمعے کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا، اور اعلان کرنے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ مدینے کے باہر احد کے میدان میں مقابلہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے نکلے، آپ کے ساتھ 1000 کا لشکر نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام جہاں پر کہ آج مسجد شیخین کے نام سے ایک مسجد ہے، وہاں پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں آ کر کے آپ نے جنگ کی ترتیب کی۔ جنگ کی ترتیب کر کے وہ بچے جو جنگ کے قابل نہیں تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے آگے بڑھے تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر کے واپس ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ نے بچوں کی بات کو مان لیا، میری بات کو نہیں مانا۔ اس کی بات یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات کو نظر انداز کیا، اور 1000 لشکر، 1000 کا لشکر میں 700 مسلمان رہ گئے، 300 واپس ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے، آپ پر آیتیں نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اس وجہ سے کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ کون منافق ہے اور کون جھوٹے ہیں. اور ان سے جب کہا گیا کہ آؤ ہم دفاع کرتے ہیں دین کا، اسلام کا، تو انہوں نے کہا کہ لو نعلم قتالا لاتبعناکم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للایمان یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما یکتمون. کہا کہ جو ہے آؤ ہم دفاع کرتے ہیں، ہمارے ساتھ آؤ جنگ کریں. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ وہاں جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارا جو ہے پیچھا کرتے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کے مقابلے میں، اپنے منہ سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی چھپی چیزوں کو جانتا ہے. اور منافق ہوتے بھی ایسے ہی ہیں کہ عین وقت پر پیچھا چھڑا لیتے ہیں، عین وقت پر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے اس کے باوجود یعنی کہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا. میدان میں آئے، اختصار کے ساتھ میدان میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی ترتیب کی. احد پہاڑ داہنے جانب تھا اور آپ کے بائیں جانب ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جس کو جبل عینین کہا جاتا ہے، اور آج اس کا نام جبل رمات ہے، مشہور اس واقعے کی وجہ سے. نام ہے جبل عینین، دو چشموں کے قریب میں یہ واقعہ، یہ پہاڑ جو ہے تھا، اس وجہ سے اس کا نام جبل عینین ہے. جبل رمات اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو وہاں پر کھڑا کیا تھا، اور اس کو جنگ احد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ احد پہاڑ کے پاس یہ جنگ ہوئی تھی. اور احد پہاڑ کے دامن میں ہونے کی وجہ سے، احد پہاڑ سے آپ کے لگاؤ کی وجہ سے بھی اس کو جنگ احد ہی کا نام دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد ہی کے سلسلے میں کچھ باتیں بتائی ہیں، آگے بیان کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو داہنے جانب رکھا اس طریقے سے کہ احد پہاڑ آپ کے رائٹ سائڈ تھا اور بیک سائڈ بھی احد پہاڑ تھا، کہ وہاں سے کوئی آ کر کے پیچھے سے بھی حملہ نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی اس پہاڑ کو پار کیا جا سکتا ہے. لیفٹ سائڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لشکر کے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، تو اس پر آپ نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا اور اس پر امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا. کہا کہ چاہے ہم جنگ جیتے یا جنگ ہارے تم نیچے یہاں سے نہیں اترنا. کافروں کا لشکر جو مد مقابل میں تھا 3000 کا لشکر تھا، یعنی کہ 3 گنا زیادہ ہی لشکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترتیب تھی کم ہونے کے باوجود بھی ایسی ترتیب تھی کہ اس ترتیب پر اگر جنگ جاری رہتی تو پورے طریقے سے کامیابی مسلمانوں کے حق میں تھی. لیکن جب جنگ شروع ہوئی، جنگ کے پہلے مرحلے میں مسلمان غالب رہے، یہاں تک کہ کافر میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے. ان کی عورتیں ان کو پکار کر بلانے لگی اور وہ بھی ان کے ساتھ تربتر ہو گئی، بھاگنے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ان کو بھگاتے میدان میں آگے بڑھ گئے اور کفار مکہ میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگی. یہ پہلا مرحلہ ہے جنگ کا. اس مرحلے کو اور اس منظر کو وہ جو 50 تیر انداز ہیں وہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جنگ ابھی تقریباً جیتی جا چکی ہے، ہم غالب آ چکے ہیں، لوگ مال غنیمت لینے میں مشغول ہیں، ہم بھی اترتے ہیں، اتر کر کے مال غنیمت لیتے ہیں، ہم بھی اتر کر مال غنیمت لیتے ہیں اور ہمارا حصہ تاکہ ہم کو مل جائے. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر ہیں 50 تیر اندازوں کے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں میں اترنے سے منع کیا ہے، مت اترو. اس کے باوجود اکثر لوگ وہاں سے اتر جاتے ہیں، سوائے 10 یا 7 صحابہ کرام کے سارے صحابہ کرام نیچے اتر جاتے ہیں، مال غنیمت لینے میں مشغول ہو جاتے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مشرکین مکہ کے رائٹ ونگ میں تھے اور وہ ایک طاق میں تھے، ان کی تدبیر کے سارے دروازے بند کر رکھے تھے. لیکن یہ مرحلہ جس مرحلے میں 50 تیر انداز پہاڑ سے اترتے ہیں تو وہاں جو لوگ تھے وہ بہت کم تھے. حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کو، اپنی جماعت کو، اپنے گروپ کو لے کر کے پہاڑ کے پاس آتے ہیں، پیچھے سے پہاڑ پر چڑھ کر جو لوگ تھے ان کو شہید کر دیتے ہیں. اس کے بعد جب وہ نیچے اترتے ہیں تو صحابہ کرام ان کے آگے ہوتے ہیں، خالد بن ولید اپنے جتھے کے ساتھ پیچھے سے حملہ کرتے ہیں. یہی مرحلہ ہے جس مرحلے میں مسلمان پسپا ہوئی. سبب یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پورے طریقے سے تعمیل نہیں کی گئی تھی اور تھوڑی دیر کے لیے صحیح مخالفت ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی صحابہ کرام نے گرچہ کہ اپنی طرف سے اجتہاد کیا تھا، لیکن اللہ کے نبی کا حکم تھا اور ان کے امیر کا بھی حکم تھا. دونوں حکموں کو تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے یہ سوچتے ہوئے کہ ابھی جب جنگ ختم ہی ہو چکی ہے تو ہم کیوں یہاں رہے، کیوں نہ مال غنیمت لے لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں ہی کہا کہ جو ہے
اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. کہا کہ جب خالد بن ولید نے اپنے جتھے کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کیا تو اس حملے کی مسلمان تاب نہیں لا سکے. اس حملے کو ہوتا ہوا دیکھ کر وہ جو کافر بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس پلٹ آئے. گویا کہ مسلمان درمیان میں پس گئے. پیچھے سے حملہ ہوا ہے خالد بن ولید کے جتھے کے ذریعے سے اور بھاگنے والے لوگ واپس آئے ہیں. اس حملے کی مسلمان تاب نہیں لا سکے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ مسلمان ایک دوسرے کام میں مشغول تھے اور وہ مال غنیمت تھا. اور اسی مرحلے میں سب سے زیادہ صحابہ کرام کو زخم پہنچے، شہید ہوئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم پہنچا. آپ پر بھی حملہ ہوا، آپ ایک گڑھے میں گر گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کی جنگی خود آپ کے گال میں پھنس گئی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ 12 صحابہ کرام لے کر کے دوسری جگہ پر چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر کے بلایا. اللہ نے کہا کہ استصعدون ولا تلوون علی احد، تم جب چڑھے جا رہے تھے تم میں سے ایک بھی نہیں مڑ رہا تھا. اور رسول يدعوكم في اخراكم، اور رسول پیچھے سے تمہیں بلا رہے تھے. فاصابكم غما بغم، غم پر غم پہنچا، تمہیں غم پر غم پہنچا. ایک تو یہ کہ جو جنگ ابھی جیتی جا رہی تھی وہ جنگ ہزیمت میں بدل رہی تھی، اور دوسرا یہ کہ صحابہ کرام یعنی کہ شہید ہو رہے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایسا اس وجہ سے کیا گیا تاکہ تم غم نہ کرو اس چیز کا جو چیز تم سے فوت ہو گئی ہے، اور اس چیز کا بھی غم نہ کھاؤ جو تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے اس پر بھی تم جو ہے غم نہ کھاؤ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم نے کیا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اس غلطی کو معاف کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پر، صحابہ کرام پر بڑے فضل والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تھوڑے دیر کے لیے یعنی کہ روگردانی اور مخالفت سے اتنا بڑا نقصان ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ منتقل کیا گیا، وہاں 12 صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا. ان میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے انصاری صحابہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تھے کہ کون ہے جو یہاں پر دفاع کرے، ڈٹا رہے. تو طلحہ بن عبید اللہ کہتے تھے کہ میں. آپ کہتے تھے کہ کما انت، جیسے تم ہو ویسے ہی رہو. یہاں تک کہ ایک کے بعد ایک انصاری صحابہ کرام شہید ہوتے رہے. پھر اس کے بعد طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آیا تو انہوں نے 11 آدمی کے برابر کی جنگ کی. تو یہاں تک کہ ان کے اوپر زخم آیا، حملہ ہوا ان کے ہاتھ پر، تو ان کی انگلیاں زخمی ہوئی، انگلیوں پر مار پڑی تو ان کے منہ سے سی کی آواز نکلی. مار پر جب آواز نکلتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے طلحہ اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے لوگوں کی نظروں کے سامنے ہی تم کو اٹھا لیتے اور مشرکوں کی وہ مار، ان کا وہ وار تم تک نہیں پہنچتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کلمے کی گویا کہ فضیلت کو بتایا کہ پریشانی، مصیبت گرنے یا مار پڑنے کے وقت اگر آدمی بسم اللہ کہے ایمان کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ وقتی طور پر اس کو فوری طور پر اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا گیا. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا دفاع کیا جن کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے تیر اندازی کرنے والے وہی صحابی ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی کے سامنے تھے. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے پیٹھ پیچھے سے جھانک کر بھی مت دیکھیے، کہیں دشمن کا کوئی تیر آپ کو نہ لگے. آپ نے ان سے کہا تھا کہ ارمی سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر پھینکو، تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو. اللہ اکبر. کس کے ماں باپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ قربان ہو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 2 ہی صحابہ کرام کے لیے جو ہے جمع کیا ہے کہ میرے ماں باپ قربان ہو، ورنہ امت کے ساری کی ساری امت یہ کہتی ہے کہ ہمارے ماں باپ قربان ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو کسی پر قربان کہا ہے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ فدا کا ابی و امی، تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے میں سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ اور اسی طریقے سے انصاری صحابہ کا یہ جو عمل ہے، یہ عمل رہتی دنیا تک کے لیے ہمارے لیے بھی عمل ہے، نمونہ ہے، مثال ہے
کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، آپ کی احادیث مبارکہ ہے، ان کا دفاع کیا جائے، ان کی سنتوں کا دفاع کیا جائے۔ حضرات صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنے والے لوگ ہیں، ان کا دفاع کیا جائے، ان کا دفاع کیا جائے۔ ان کا دفاع کرنا یعنی حضرات صحابہ کرام کی عزت، ناموس اور ناموس رسالت، نبوت، تحفظ ختم نبوت جو کہا جاتا ہے، اس کا تحفظ کرنا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ ہے، اور وہ ہمارا بھی تحفظ ہے۔ الذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ جو لوگ اس پر ایمان لائے، اس کی تائید کیے، اس کی مدد کیے، وہی لوگ، اور اس نور کی پیروی کیے جو نور اس کے ساتھ نازل ہوا ہے، یعنی کہ کتاب و سنت، وہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جس جگہ منتقل ہوئے، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ یعنی کہ دفاع کیا گیا، آپ کی جان کا دفاع کیا گیا، اور اس کے بعد ابو سفیان اور دوسرے لوگوں نے سمجھا کہ ابھی کوئی نہیں ہے، سب کے سب یعنی کہ انتقال کر گئے، کیونکہ شیطان نے افواہ پھیلا دی تھی جنگ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ بھی شہید ہو گئے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کھائی میں گر پڑے تھے اور آپ زخمی ہو گئے تھے، اور آپ کو میدان سے منتقل کیا گیا تھا، اس وجہ سے یعنی کہ یہ بات پھیل گئی کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، کیا ان کا انتقال ہو جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے تو تم پیٹ پیچھے واپس ہو جاؤ گے؟ جو آدمی ایسے پیٹ پیچھے پلٹ جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ توحید والوں کو، شکر والوں کو ضرور بدلہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں دونوں باتوں کو ثابت کیا، ایک یہ کہ نبی کی موت یہ ممکن ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کی شہادت یہ بھی ممکن ہے۔ دونوں صورتوں میں لوگوں کے قدموں کو یعنی کہ جمع رہنا ہے، ڈگمگانا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا اور شہادت کا لفظ بھی استعمال کیا کہ افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ پر سورہ زمر میں بھی کہا انک میت وانہم میتون، بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں، وہ بھی مرنے والے ہیں۔ اور ایک اور جگہ کہا کہ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی ہے، کیا اگر آپ مر جائیں گے تو وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ بھی موت کا ذکر کیا، اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے بھی کہا کہ انک میت وانہم میتون، بے شک آپ کو بھی موت آنی ہے، ان لوگوں کو بھی موت آنی ہے، پھر اس کے بعد دونوں کے دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جمع ہوں گے، پھر جھگڑا کریں گے۔ وہ لوگ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو، آپ کے انتقال کو نہیں مانتے ہیں، آپ کی موت کو نہیں مانتے ہیں، گویا کہ وہ ایسی آیتوں کا انڈائریکٹلی انکار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا، صحابہ کرام نے نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا، کہا صحابی نے کہ اللہ کے نبی جب میں میری موت کو اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو میں غمگین ہو جاتا ہوں کہ آپ انتقال کے بعد جنت میں اعلیٰ درجوں میں ہوں گے اور ہم نیچے درجوں میں ہوں گے، شاید وہاں پر ملاقات نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ المرء مع من احب، معاملہ ایسا نہیں ہے بلکہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی، ایمان کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا۔ تو خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو افواہ تھی، اس افواہ نے مسلمانوں کو ایک اور آزمائش میں مبتلا کر دیا، وہ یہ کہ جو دین لائے تھے وہی چلے گئے تو ہم کیوں رہیں؟ کچھ لوگ واپس ہو گئے مدینے کی طرف، اور کچھ لوگوں نے، کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین پر شہید ہوئے ہیں ہم بھی اسی دین پر شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ گھمسان کی لڑائی میں گھس گئے اور پھر وہ شہید ہو گئے، اسی کے بارے میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے جو بیان کیا گیا تھا، جو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت سعد رضی وہ یعنی کہ آگے بڑھے اس واقعے کے بعد، انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں، پوچھا کہا کہ جو ہے ابھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان لوگوں نے جو کیا ہے میں تیرے پاس معذرت خواہ ہوں، یعنی کہ ابھی جو لوگ واپس ہونا چاہتے ہیں ان لوگوں کا معاملہ جو بکھر گئے ہیں، اے اللہ میں معذرت خواہ ہوں ان کے بارے میں
اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشرکوں نے جو کیا ہے میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر وہ گھمسان کی لڑائی میں گھس گئے اور شہید ہو گئے۔ 80 سے زیادہ زخم ان کے جسم پر آئے، 80 سے زیادہ زخم آئے۔ انہیں جو ہے ان کی بہن نے ان کے انگلی کے پوروں کو دیکھ کر کے پہچانا تھا۔ اللہ اکبر، ایسی ایسی شہادتیں اور ایسی جانثاریاں، ایسی قربانیاں صحابہ کرام نے پیش کی، تب جا کر کے دین ہمارے پاس پہنچا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا جنگ کے مرحلے میں بھی کہ مصیبت پر مصیبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تاکہ جان لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہ کرنے کا تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، اپنے اجتہاد سے ہی صحیح، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہو تو کتنی بڑی آزمائشیں آتی ہے، اور اس کا نقصان کس کو پہنچتا ہے؟ خود صحابہ کو نقصان پہنچا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو بھی تکلیف پہنچی نبی کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت صحابہ کرام کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے معافی کے اعلان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو معاف کیا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جبکہ تم اللہ کے حکم سے ان کی گردنیں کاٹ رہے تھے۔ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، یہاں تک کہ جب تم بکھر گئے، پست ہمت ہو گئے، وتنازعتم فی الامر، حکم کے بارے میں تم نے اختلاف کیا حکم کے بارے میں۔ حکم کا کیا ہے؟ حکم اللہ کے نبی کے حکم کے بارے میں اختلاف کیا۔ وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، تمہاری پسندیدہ چیز کے نظر آنے کے بعد تم نے نافرمانی کی۔ اللہ نے یہاں عصا کا لفظ استعمال کیا کہ نافرمانی کی تمہاری محبوب چیز نظر آنے کے بعد۔ محبوب چیز کیا ہے؟ جیت ہے، مال غنیمت ہے۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ لوگ دنیا کو چاہتے ہیں اور تم میں سے کچھ لوگ آخرت کو چاہتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تم کو معاف کیا۔ تاکہ احسن البیان میں مفسر رحمہ اللہ نے ایک بہترین بات کہی، انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات اس وجہ سے کہی یہاں پر وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کہ اللہ نے تم کو معاف کیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر عمومی اور خصوصی طور پر صحابہ کرام پر بڑے فضل والا ہے، اس وجہ سے کہ تاکہ بعد میں آنے والا کوئی ان کے اوپر کیچڑ نہ اچھال سکے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ صحابہ کرام نے یہاں پر جو ہے غلطی کی اور ان کی غلطی کی وجہ سے فلاں ہم کو بولنے کا حق ہے، اللہ نے اس حق کو ختم کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ معاف کر دیا ہم نے آپ کو، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تم سے غلطی ہوئی لیکن اس غلطی کو معاف کر دیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات نبی کے بارے میں بھی کہی ہے، عَفَا اللَّهُ عَنْكَ، اللہ نے آپ کو بھی معاف کیا، لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی جو جنگ سے پیچھے رہنا چاہتے تھے۔ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، تاکہ آپ کو خود معلوم ہو، تاکہ سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں آپ خود جان لیتے، لیکن اجازت دینے کی وجہ سے ان کو ایکسکیوز مل گیا کہ نبی سے اجازت لے لیے ہیں ہم، اگر آپ اجازت نہ دیتے تو پتہ چلتا کہ کون ہے جو سچا ہے اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تو ویسے ہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے بارے میں کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اس غلطی کو معاف کیا، لیکن ان سے تھوڑی دیر کے لیے ہوئی اور اس سے بڑا خسارہ ہوا۔ تو نصیحت یہی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کو وہ لائٹ نہ لے، بلکہ یہ بھی بات ہے وہ یہ کہ مصیبت اور نافرمانی کی وجہ سے جو مصیبت ہے ضروری نہیں کہ وہ آخرت میں ہی آئے، عذاب جو ہے وہ آخرت میں ہی ملے ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے دنیا میں ہی پریشانی آ جاتی ہے، دنیا میں ہی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام کو فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے ایک حکم کی مخالفت کا مزہ چکھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، شہیدوں میں بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ ہر ایک کی ایک داستان ہے، قربانی ہے، جانثاری ہے، جس کو ہمیں جو ہے پڑھنا چاہیے اور اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ جن کے آخری مرحلے میں جبکہ لوگوں نے سمجھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو چکے ہیں، ابو سفیان اپنے لشکر کے ساتھ آئے، پہاڑ کے دامن میں آ کر کے اعلان کیا کہ کیا تم میں محمد ہے؟ جواب نہیں۔ پوچھا گیا کیا تم میں ابو بکر ہے؟ جواب نہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا تم میں عمر ہے؟ تو جواب نہیں دیا گیا۔ تو انہوں نے سمجھا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو چکے ہیں اور یہ لوگ بھی جو ہے شہید کیے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اعلو ہبل، ہبل بت کا نام ہے، بت بلند ہو، وہ بلند ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جواب دو، کہو کہ اللہ اعلی و اجل، کہو کہ جو ہے اللہ تعالیٰ زیادہ بلند ہے اور زیادہ جلال والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ اب جواب دو، کہ جو ہے جواب دیا جانا ضروری ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت، اپنی ذات کی جب بات آئی کہ جو ہے جب آپ کے بارے میں پوچھا گیا جواب دیا جا سکتا تھا، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں جواب دیا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، توحید کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں جب بات آئی جواب دینے کا حکم دیا، اور بات آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی، زندگی کی، کہ جو ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے دشمن، تو نامراد ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری رسوائی کے لیے زندہ ہے، تیری رسوائی کے لیے زندہ ہے، ویسا نہیں ہے جیسا کہ تو سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب بات آئی تو باقاعدہ اس کا جواب دیا گیا جملے میں، ویسے ہی جملے میں جیسا کہ جملہ کہا گیا تھا۔ تو یہی چیز ہے کہ توحید جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی شان جو ہے وہ بڑی ہے، عظیم ہے، اور اس کے بارے میں کسی قسم کا آدمی کو کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ جب بات آئے ایمان کی، جب بات آئے توحید کی، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، اس کی شان کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اس بارے میں آدمی کمزور نہ پڑے، اس کو قائم کرے، حجت قائم کرے توحید کے سلسلے میں، ایمان کے سلسلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، اس کے صفات کے سلسلے میں، اور ساتھ ہی یہ کہ وہ آدمی اپنے آپ کو بھی اس پر جمع رکھے۔ اس کے بعد وہ لشکر یہاں سے واپس ہو جاتا ہے۔ اس کے واپس ہو جانے کو لے کر مورخین کہتے ہیں کہ گرچہ کہ مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا۔ اگر کافر یہ مانتے کہ ان کی جیت ہوئی ہے تو وہ 3 دن تک وہاں قیام کرتے، اور ان کو قیام کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ قیام نہیں کر سکے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انہیں بھی ڈر تھا، انہیں بھی پریشانی لاحق تھی، وہ وہاں سے کوچ کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس کے بعد تدفین کی، شہداء کی تدفین کی۔ شہداء کی تدفین بھی ایک الگ ہی یعنی کہ مثال ہے اس سلسلے میں کہ صحابہ کرام مالی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کیسے تھے، لیکن دینی اور ایمانی اعتبار سے کتنے وہ مالدار تھے۔ دنیاوی اعتبار سے کچھ ہو نہ ہو، خود مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے ہیں، بات آئی تدفین کی، تو ان کے کپڑوں کا عالم یہ تھا کہ اس سے چہرے کو ڈھانپا جاتا تھا تو پیر کھل جاتے تھے، اور پیروں کو ڈھانپا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے پیروں کو ازخر گھاس سے ڈھانپ دو، اور ان کے چہرے کو ان کے کپڑے سے ڈھانپ دو۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مالدار صحابی، وہ صحابی جو گلی سے گزرے تو ان کی خوشبو سے پتہ چل جائے کہ یہاں سے مصعب کا گزر ہوا ہے۔ ہجرت کیے تو سارا مال چھوڑ کر کے کیے، کیوں کہ اگر تم کو جانا ہے مدینہ تو وہ مال چھوڑ کر جاؤ جو مال تم نے مکہ میں کمایا ہے۔ گھر بار تو چھوڑ ہی رہے ہو، مال بھی چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ سارا مال چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، اور تنہا مدینہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 سال پہلے اصل میں مدینہ بھیجا تھا۔ کیوں بھیجا تھا؟ ایک داعی اور نقیب بنا کر کے کہ تم جاؤ، جا کر مدینے میں قیام کرو، وہاں جا کر کے دعوت کا کام کرو۔ 1 سال کے اندر انہوں نے تقریباً ہر گھر میں اسلام کی دعوت کو پہنچا دیا تھا۔ کوئی گھر ایسا بچا نہیں تھا جس گھر میں اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو 1 سال کے اندر۔ حال یہ ہے اس کے بعد کہ 1 سال کے بعد جنگ احد میں جب ان کی شہادت ہوتی ہے تو شہادت کہ وقت ان کا عالم یہ ہے کہ دنیا سے انہوں نے کچھ نہیں لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے ہی صحابہ کرام کا ذکر کر کے کہتے تھے کہ کچھ لوگ اور دنیا سے انہوں نے کچھ بھی نہیں لیا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ فتوحات ہی فتوحات ہیں اور ہم دنیا کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کی نعمتوں سے محروم کر دے۔ کچھ ایسے بھی صحابہ کرام تھے جو آسائشوں کو اور انواع و اقسام کے کھانوں کو کھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے جو صحابہ کرام ہیں جو بڑے عظیم تھے، ان کی قربانیاں بھی عظیم تھی، اس کے باوجود جب وہ یہاں سے گئے
تو انہوں نے دنیا سے کچھ نہیں لیا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا بھی وہی حال ہے کہ ابھی ہمارے پاس دنیا اپنے عیش و عشرت کے ساتھ، پوری آسائشوں کے ساتھ، انواع و اقسام کی چیزوں کے ساتھ حاضر ہے۔ اب ہمارا امتحان ہے کہ ہم خود کتنا ثابت قدم رہتے ہیں، کتنا اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ کی سربلندی کے لیے خدمت کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں۔ اس دین کی حفاظت اور اس دین کی دعوت اور اس کی تبلیغ ہم کہاں تک کرتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذمہ داری کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت و رسالت اور آپ کی نبوت و رسالت کے پیغام کی حفاظت کرنے والا بنائے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا اور سنتوں کی حفاظت کرنے والا، احادیث مبارکہ کو قبول کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کے سلسلے میں ہمارے دلوں کو بغض سے، کینے سے، حسد سے پاک رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخش دے، انہیں بخش دے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں کسی قسم کا کینہ نہ رکھے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ اس میں سے بہت ساری چیزیں، یعنی کہ